اب خدا کو بندہ کون سا پسند ہے؟ خدا کو بندہ وہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں پسند، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھید بھاؤ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ان کا حق مارتا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر یہ سمجھتا کہ میں بڑا مذہبی آدمی ہوں، میں بڑا دھرمی بندہ بن گیا ہوں، اور میں تو خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، تو جب تک وہ مخلوق کے ساتھ اپنا ظلم بند نہیں کرے گا تب تک وہ خدا کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ سبکتگین ایک بندے کا نام ہے، آج سے کئی 100 سال پہلے پیدا ہوا، کسی بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں جرنیل تھا، شکار کھیلنے گیا، تو اس دور میں شکار کے اوپر ہی روزگار ہوتا تھا، مطلب ایک آدھا بڑا جانور مار لیا، وہ لوگ کھاتے رہتے تھے، ہفتے بعد پھر دوسرا تلاش کر لیا۔ تو وہ کہتے میں شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اس دن کوئی جانور ہی نہیں ملا، تو واپس آنے لگا تو ایک چھوٹا سا ہرنی کا بچہ مل گیا، تو تیر تو نہیں مارا کیونکہ بچہ تھا، ویسے ہی پکڑ میں آ گیا، پکڑ کے گھوڑے پہ رکھا، لے کے واپس چل پڑے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے قصبے میں، اپنے شہر میں داخل ہو رہا تھا تو ایک جگہ رکا نماز کے لیے، وضو کے لیے، اپنا گھوڑا جب میں نے روکا تو جب اس سے اترا تو اس بچے کو باندھ دیا ایک جگہ، تو میں نے کیا دیکھا کہ اس بچے کی ماں جو ہے ہرنی، وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑتی دوڑتی وہاں تک آ گئی۔ اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، اکثر شکاری جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آ گیا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماں آ گئی، مطلب بڑا شکار بھی ساتھ میں ہی مل گیا ہے۔ چور چوری کرنے جاتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے اس گھر میں تھوڑے پیسے، جب زیادہ دیکھتا سوچتا بڑا ہاتھ لگ گیا آج۔ تو سبکتگین جو تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی ماں بھی پیچھے پیچھے آ گئی تو ان کے دل میں خیال آیا، 5 وقتہ نمازی تھے، تو خیال آیا دل میں کہ یار دیکھو اس کی ماں پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئی ہے، اب یہ تو غیرت کی بات نہیں ہے نا کہ میں اس کی ماں کو بھی پکڑ لوں، یہ تو طریقہ نہیں ہے کوئی سماج کا کہ کوئی بندہ کسی کو چھڑوانے جائے تو اس کو بھی پکڑ لیا جائے، یہ تو سماج کی ویوستھا میں نہیں ہے، یہ ظالم لوگ کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ چلو اس کو ایسا کرتا ہوں کہ اس کے بچے کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی دوبارہ جائیں گے جنگل میں، جو کچھ مل جائے گا دیکھی جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس کے بچے کو چھوڑ دیا، نماز پڑھی، رات کو گھر پہنچا، اطمینان سے کھانا وانا کھایا تو رات کو سو گیا، تو خواب میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں کہا کہ تو اللہ کی مخلوق سے بڑی صلہ رحمی کرتا ہے، کیا اگر تجھے انسانوں پہ بھی بادشاہ بنا دے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا؟ تجھے انسانوں پہ اگر بادشاہ بنا دیں تو کیا تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ویوہار کرے گا، یہی برتاؤ ہوگا، یہی وتیرہ ہوگا جیسے آج کیا ہے کہ ہرنی کو پکڑنے کی بجائے اس کے بچے کو بھی چھوڑ دیا؟ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی ہے۔ تو انہوں نے خواب میں ہی کہا کہ میں تو اس قابل کہاں ہوں۔ آپ کی زیارت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے لیے تو یہی بڑی بات ہے۔ فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، 1 مہینے میں ہی اسی دربار کا بادشاہ بن گیا۔ اور یہ سبکتگین جن کا میں نام لے رہا ہوں کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تاریخ اسلام کے سب سے مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے والد ہیں یہ کوئی نسلاً بادشاہ نہیں تھے، نسلاً بادشاہ نہیں تھے۔ باپ نے ایک نیکی کی، اللہ تعالیٰ نے کتنی صدیوں تک تخت عطا کر دیا نسلوں کو۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ، یہاں تک صحابہ کو فرمایا کہ جب کسی بستی میں جاؤ کھیتیوں کو نقصان نہ پہنچانا، یعنی پیڑ پودوں کو آگ مت لگانا۔ لوگوں کا رواج تھا کہ جب کوئی ملک فتح کرتے تھے مکان، کھیتیاں، درخت سب جلا دیتے تھے تاکہ دوسروں پر خوف ڈالا جا سکے۔ محمد رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچانا، کھیتوں کو نہیں جلانا، لوگوں کے درختوں کو مت نقصان پہنچانا۔ اس حد تک احترام کا حکم دیا۔ پانی اللہ کی مخلوق ہے، فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے بیٹھ کے بھی وضو کرنے لگو تو بس اتنا پانی استعمال کرنا جتنی ضرورت ہے، باقی پانی کو گندا نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمارے یہاں تو جو زندہ مخلوق ہے، جن کو ہم انسان کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، ہم ان کی رعایت نہیں کرتے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی مالک سوچتا ہے اپنے مزدور کے جتنے پیسے مار سکتا ہوں مار لو، نوکر سوچتا ہے کہ مالک کی جتنی ٹھگی ماری جا سکتی ہے مارو، میاں بیوی سوچتے ہیں ماں باپ کو جتنا گمراہ کر سکتے ہیں کرو، پڑوسی سوچتا ہے پڑوسی کا جتنا نقصان کر سکتا ہوں کرو۔ تو یہ جو لوگ خدا کی مخلوق کا نقصان بنانے کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں، یہ جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئے گی، لیکن جب پھر وہ پکڑتا ہے تو کچھ چھڑواتا کوئی نہیں، وہ پکڑ لیتا ہے تو چھڑواتا کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، پھر ان کا وقت آ جاتا ہے، پھر ایسے لوگ ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کا ایک ایک چیز کا حساب لیتے ہیں، تو پھر پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ظلم اور زیادتی نہ کی ہو۔ ایک واقعہ میں نے اکثر پہلے بھی آپ کو ایک دو مرتبہ سنایا کہ ملا رومی نے حکایتیں میں لکھی، حکایتیں کہتے ہیں جو کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس نے لکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک چڑا اور چڑیا دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو چڑیا نے دور سے ایک بندے کو دیکھا، بڑا خوبصورت بندہ، چہرے کے ساتھ لگتا تھا دیندار ہے، بڑھیا آدمی ہے۔ تو چڑیا نے چڑے کو کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ آ رہا ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو چڑا کہنے لگا نہیں نہیں، دیکھو یہ اپنی شکل کے ساتھ کوئی ظالم نہیں لگ رہا، یہ دیکھنے میں کوئی شکاری نہیں لگ رہا، اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں تیر کمان نہیں ہے، دور سے ذرا دھیان سے دیکھو کہ اس کے کپڑے بھی ویسے نہیں ہیں شکاریوں جیسے۔ کوئی بات نہیں، ہم لوگ آپس میں یہاں سے اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گزر جائے گا۔ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ ایک تیر آیا، وہ چڑے کے لگا اور اپنے ساتھ ہی چڑے کو لے گیا۔ چڑیا نے جا کے بادشاہ وقت کی عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ فلاں آدمی نے میرے چڑے کو مارا ہے۔ جب عدالت لگی، گواہ بلائے گئے، ثابت ہو گیا کہ واقعی اس بندے نے چڑے کو مارا، تو بادشاہ نے چڑیا سے پوچھا تھا کہ اس بندے کو کیا سزا دینی ہے، کیا اس کو بھی مار دیں تیر مار کے؟ اس چڑیا نے جو بات کہی وہ بڑی قیمتی، کہنے لگی میں اس سے اس بات کا بدلہ نہیں لینا چاہتی ہوں کہ اس نے چڑے کو مار دیا۔ بادشاہ صاحب، ہم دونوں میاں بیوی جب بیٹھ کے اسے دیکھ رہے تھے تو دور سے یہ ہمیں کوئی دنیا دار بندہ لگا، دور سے کوئی اچھا بندہ لگا، دور سے دیکھنے میں اللہ والا لگا، دور سے دیکھنے میں تو اس کے کپڑے جو تھے ہمیں ایسے لگے جیسے پیروں فقیروں کے ہوتے ہیں، یہ دور سے دیکھنے میں تو بہت بڑا ولی لگ رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنی چادر اتاری، چھپا ہوا تیر کمان نکالا اور تیر مار دیا۔ بادشاہ صاحب، میں یہ اب چاہتی ہوں کہ ایک قانون بنایا جائے کہ جو شکاری ہے وہ شکاریوں والے کپڑے پہنے، تاکہ کوئی دیکھ کے دھوکہ نہ کھا سکے کہ یہ بے ایمان آدمی جو ہیں وہ دوسروں کو بھیس بدل کے دھوکہ دے جاتے ہیں۔ یہ طے ہونا چاہیے، شکاری شکاریوں والے کپڑے پہنے، پولیس پولیس والے کپڑے پہنے، ایماندار ایمانداروں والے پہنے، تاکہ ان کے کپڑوں سے ان کا کردار طے ہوتا ہے۔
سفید لباس میں اگر کوئی ڈاکو بن جائے گا تو اس کا مطلب وہ اپنی قوم کو دھوکہ دے رہا ہے سفید لباس پہ. اس نے بڑی قیمتی بات کہی, کہنے لگی ایسا قانون بنا دو تاکہ دوبارہ کوئی ان سے دھوکہ نہ کھا سکے.